مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو آپ کا پہلا اسٹیپ جو آخری قسم ملحدین کی چل رہی ہے نا مارکیٹ میں، کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن علماء کو بالکل بھی، مولوی کو نہیں مانتے، یہ سارے مولوی غلط۔ مولوی میں صحیح غلط دونوں طرح کے ہوتے ہیں لیکن سارے مولوی غلط۔ وہ کیوں کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے بھائی، اس کائنات کو کسی نے بنایا، یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی کسی نے بنایا۔ اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس بنانے والا اللہ ہے، یہ ہم کیوں مانیں؟ دیکھو یہ جو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے لیکن اللہ، کیونکہ یہ مولوی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، بھائی یہ مولوی نہیں بتا رہے ہمیں۔ دیکھو ایک ایسا خدا ہے جو اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے فرعون کے پاس بھیجا، میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، میں نے داؤد کو اللہ کا پیغمبر بنایا، میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا، وہ یہ بتا رہا ہے میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں۔ اس ایسے خدا کا نام اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں، صحیح ہے نا؟ آپ جس خدا کے قائل ہیں وہ تو گونگا اور بہرا خدا ہے۔ اگر اللہ جو ہے نا، جو سچی مچی کا خدا ہے، معاذ اللہ نقل کفر وہ جھوٹا خدا ہے، تو سچی مچی کا خدا بولتا کیوں نہیں بھائی؟ یہ غلط خدا کو مان رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ کا خدا جس کو آپ اللہ نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ، وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں؟ اس نے آسمان سے ہدایت کے لیے قانون کیوں نازل نہیں کیا؟ تو مجھے بتاؤ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ گونگے بہرے لنگڑے لولے خدا پر ہی ایمان لے کر آئیں جسے انسانوں کی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چپ بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، زنا بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ آج تک ایک حرف بھی کبھی بھی نہیں بولا۔ تو ہم کیوں پاگل ہیں ہم ایسے خدا پر ایمان لے کر آئیں؟ ہم اس خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ وہ اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور اویلیبل ہے ہی نہیں۔ آپ کوئی دوسرا لے آؤ گے ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن لا ہی نہیں سکتے آپ۔ دوسرا لے آؤ گے پھر ہم کمپیئر کریں گے یہ والا ہے یا وہ والا ہے، صحیح ہے نا؟ ان میں صحیح سچی مچی کا کون سا ہے؟ دوسرا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں؟ بھائی آپ اللہ کو اگر کہتے ہو نہیں ہے تو آپ بتا دو مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، تو جاپان کا سائنسدان بتا دینا اللہ نہیں ہے، وہ چنگ پونگ ہے، ہوگا نا؟ شکر ہے چائنا میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ نماز کو ہم شنگ چونگ کہتے ہیں، روزے کو ہم چنگ پونگ کہتے، اور تراویوں میں کیا ہو رہا ہوتا؟ چاں چی چی چا چا پا 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 چی 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 اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے عربی میں نازل کیا نا، کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ کیسے پیارا کلام ہے، صحابہ رو پڑتے تھے یہ سن کے، آج بھی دنیا روتی ہے۔ تو بھائی ہمارے پاس جو خدا ہے نا، ہم اسی کو مانیں گے جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ تو بھگوان کو بھی مانتے ہیں ہندو، تو اتنا خوبصورت انٹروڈکشن جو اللہ پہ سوٹ کرتا ہے نا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور وہ کر نہیں رہا، کوئی اور۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا زبردست ایکسپلین کرنا کہ میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ایسا ہے ہی نہیں جو ایسی ایکسپلینیشن دے رہا ہو۔ آپ دوسری مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھو، آپ پاگل ہو جاؤ گے، سر دیوار سے مارو گے، بولے بھائی کیا لکھا ہوا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ آپ کوئی آسمانی کتاب اٹھا کے دیکھو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ انسانوں سے چاہتا کیا ہے، A to Z پڑھ لو گے آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ واحد ایک کتاب قرآن جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہو
تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جو خدا ہے وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا. وبالوالدین احسانا، انگریز کہے گا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس باتیں کرے گا، لیکن باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گا. نا 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 نا، انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کرانا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لا تقل لہما اف، بوڑھے ہو جائے ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، تیری ماں ہے، تو بڑا ہو کر اس کو بھول جائے گا. اس نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا، تکلیف کے ساتھ اس نے تجھے جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 2-2.5 سال اپنی گود میں اٹھا کے تجھے دودھ پلایا اس نے. تو اس کا حق بھول نہ جانا. جب تو یونیورسٹی میں جائے گا نا، تو نیوٹن کو پڑھے گا، تو ڈاروین کو پڑھے گا، انہی چکروں میں الجھ کے رہ جائے گا. ابا اور اماں کو تو کیا کر دے گا؟ ایک سائڈ پہ کر دے گا. تجھے یہ چیزیں سائنسدان نہیں بتائیں گے، ہم تجھے بتائیں گے. تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ شرک سے ناراض ہوتا ہے. جس نے بنایا ہے مانو صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد رائٹس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، ان کو اف نہیں کرنا. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا، ایسے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. فیملی پلاننگ والے کہیں گے بچے پیدا ہونے سے زمین کی روزی ختم ہو جائے گی. بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، رزق ہم دیتے ہیں. یہ جو خربوزے کے بیج میں ایسے سافٹ انسٹال ہو گئے نا، ایک بیج ڈالتے ہو ہزاروں خربوزے نکلتے ہیں. یہ بیج آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہوئے، انسانوں کی ضرورت کو دیکھ کر کسی مینجمنٹ کی طرف سے انسٹالیشن کا عمل ہوا ہے، تاکہ بچے پیدا ہونے کی سپیڈ سے زیادہ خربوزوں کی سپیڈ زیادہ ہو، تاکہ جتنی انسان دنیا میں آ رہے ہیں رزق کی فراوانی اس سے زیادہ ہو. تو ان کی بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا، اور اپنے بچوں کو خوف سے غربت کے خوف سے قتل مت کرنا. کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی ہم روزی دیں گے. یہ سائنس تمہیں روزی نہیں دیتی. یہ کیلکولیٹر لے کے جو تم بیٹھے رہتے ہو نا، اتنے بچے ہو جائیں گے تو اتنے پیسے، یہ ماں کی چھاتیوں میں خدا بچے کے پیدا ہوتا ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یہ سائنسدان تھوڑی پیدا کر رہا ہے، وہ تو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بے وقوف آگے نہیں دیکھتا کہ جو خدا بچہ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں یا 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں. سائنسدان کہے گا چونکہ دودھ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے، اسکول کی فیسیں نہیں پیدا ہو سکتی باپ کے بٹوے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی بیاہ کے خرچے نہیں پیدا ہو سکتے، ایجوکیشن کی پیسے نہیں آ سکتے. خدا کہہ رہا ہے کمبختو، ماں پہلے روٹی کھاتی تھی، بلڈ بنتا تھا، پھر بچے کی آنکھ بنتی تھی، اسی سے بچے کی ناک بنتی تھی، بچے کے کان بن رہے تھے. ادھر بچہ آیا، اب اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. کیا زبردست نظام ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. کتنے انسان دنیا میں آنے کتنے نہیں آنے، اس کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو. دنیا میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اپنی نسل اس خوف سے روکو کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. مجھے یہ جملہ خدا کی قسم مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر. آپ کسی اور بیس پہ روک رہے ہو نا کہ یار صحت نہیں ہے ماں کی، سنبھالے نہیں جا رہے. اول تو وہ سب باتیں بھی غلط ہیں، لیکن چلو یہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہیں. آپ یہ کہہ کے روک رہے ہو کہ یار میں کھلاؤں گا کہاں سے، تو خدا کو آپ نے ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 100 بار آپ بولتے رہو میں خدا کو مانتا ہوں، قرآن کو، اللہ نہیں مانے گا اس دعوے کو. کیا کرنا ہے بھائی تو؟ ایک عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو میرا شوہر ہے، یہ محبتیں کس سے کر رہی ہے؟ کبھی غفار سے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے، کبھی ستار کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے، کبھی وسیم کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے، خرچہ وہاں سے لے رہی ہے. شوہر کو جب غیرت آتی ہے تو شوہر کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی شوہر تو میرے صرف آپ ہی ہیں. ایک دن شوہر غصے میں تھپڑ لگا دے گا، بیگم یہ جملہ اپنی زبان سے خدا کے لیے مت کہا کرو. یہ نہیں بولا کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، حرکتیں تمہاری ایسی ہیں میرے علاوہ سب تمہارے شوہر ہیں. یہ مجھے چڑھایا نہیں کرو. اگر آپ نسل روک رہے ہو
یہ اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. آپ خدا کو رازق نہیں سمجھتے, آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو, پھر جھوٹی زبانوں سے میں کہنا کہ میں کریٹر کو مانتا ہوں. اللہ کو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, یہ تکلف نہ کیا کرو. آپ بولو بھائی میں کیلکولیٹر پہ چلتا ہوں, میں کیلکولیشن کو مانتا ہوں, کیونکہ اتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, تو خربوزے کم پڑ جائیں گے کل فیوچر میں. یہی ہے نا فیملی پلاننگ والوں کی, جو ہے نا اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے, بچے اسپیڈ سے زیادہ, تو گندم کم پڑ جائے گی. یہی ہے نا ان کی کیلکولیشن. بھائی خربوزہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا. بھائی اتنا پانی ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے کہہ دیا تھا نا, اتنا گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچوں کی اسپیڈ زیادہ ہے, قحط پڑ جائے گا. اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب, آپ کم از کم ریٹائر ہونے کے بعد تو اچھی بات کر لو. آپ نے یہ تو کیلکولیشن پیش کی ہے کہ اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, تو پانی کم پڑ جائے گا. یہ تو بتاؤ جا کتنا رہا ہے زمین میں. آپ کو میں روزانہ ٹینک سے اتنی بالٹیاں پانی نکال لیتا ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, تو یہ تو کم پڑ جائے گا پانی. او بھائی یہ تو بتا, نکالتا اتنا ہے تو ٹینک میں بالٹیاں آتی کتنی ہیں؟ جتنا پانی زمین میں, ابھی جو سیلاب آیا ہے نا, یہی پانی اتنا زمین میں ہے کہ اسی کو اگر اسٹور کر لیتے, بلکہ زمین میں تو اللہ نے اس کو اسٹور کر دیا ہے, یہی پانی صدیوں تک ہمارے لیے کافی ہے. میں نے کے پی کے میں جا کے ایسے ٹیوب ویل دیکھے, کہہ رہے ہمارے باپ دادا, ہم 200 سال ہو گئے پانی نکل رہا ہے, ہم نے آج تک اس پانی کو بند ہوتے نہیں دیکھا. وہ جو گورے نے بول دیا, پھینک دیا, بس وہ دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں تو ان ٹیکنیکل کیلکولیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آدھا ہم تو اتنا جانتے ہیں یار, جو خدا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اور ایسا دودھ پیدا کیا کہ اب تک کوئی کمپنی اور کوئی جاپان کا سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. اس کو کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور جو ڈبے کے آ رہے ہیں نا, جس پہ سائنسدانوں کی صدیوں کی محنت ہے, اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ خود بخود بن گیا. جو بنایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے, جو آٹومیٹیکلی بن رہا ہے وہ کیا ہے, بڑا شاندار ہے. اس کا مطلب بھائی جو بنایا جا رہا ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے, جو آٹومیٹیکلی جس کو کہہ رہے وہ انسانوں کا نہیں ہے, وہ انسانوں سے اوپر کی کوئی ذات ہے جس نے بنایا ہے, کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ماں کے دودھ کی جو صفات ہے نا, میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا ایسا کیا ہے ماں کے دودھ میں بھائی کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماں کا دودھ ہی پلاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹروں نے رجوع کیا ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ڈبے کا دودھ ماں سے اچھا ہے, جیسے پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا مت کھاؤ, کولیسٹرول میں, زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کئی سالوں تک انڈے سے ناغا کروا دیا, سفیدی کھا رہے ہیں جس میں ذائقہ ہی نہیں ہوتا. ایک باڈی بلڈر مجھے ملے, کہہ رہے میں انڈا کی سفیدی کھاتا ہوں. میں نے کہا زردی کا کیا کرتے ہو ٹیسٹ؟ تو زردی میں کہہ رہے ہیں کوے کو کھلاتا ہوں میں. یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب ڈاکٹروں نے رجوع کر لیا, نہیں بھائی اس میں اچھا والا کولیسٹرول ہے, گندا والا نہیں ہے. تو ڈاکٹر ایک طویل عرصے تک ڈبے پہ فٹ کر دیا تھا پبلک کو نا, کہ اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچے کو آئرن چاہیے, تو اس میں آئرن پورا ملے گا. اب ماں کے دودھ میں ممکن ہے کہ وہ کمزور ہو تو اس میں آئرن پورا نہ ہو, پوٹاشیم پورا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے یہ جاپان کے ایک سائنسدان نے ڈبہ بنایا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اتنا آئرن, اتنا میگنیشیم, اتنا فلانا فلانا فلانا. بعد میں جا کے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے کیا ہوئی ہے. میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ ایسے کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے کہ ڈبے کا دودھ ماں کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یار ہو نہیں سکتا, قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ بنا ہی نہیں سکتے, قیامت تک کے لیے. انہوں نے کہا کہ بچے کے حساب سے ماں کے دودھ میں آٹومیٹکلی تبدیلی ہوتی رہتی ہے, یہ ڈبے میں ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ڈبے کو کیا پتا کہ بچے کو کیا چاہیے ہے بھائی. ماں کے دودھ کا نا اس بچے سے لنک ہے. اچھا بچے کا ویٹ جتنا زیادہ ہوگا چھاتیوں میں دودھ اتنا زیادہ پیدا ہوگا. یہ پوری چیزیں آپس میں کیا ہیں, لنک ہے اس کا. یہ نیچر ہے, اور یہ نیچر آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ خدا کی بنائی ہوئی نیچر ہے. تو کہاں سے میں بات کیا کر رہا تھا, پتہ نہیں ادھر کو کدھر میں نکل لیا. تو ہاں قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. نہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تمام مفسرین کا اتفاق, کیونکہ اس دور میں حمل گرانا ممکن نہیں تھا, ان کو طریقے نہیں آتے تھے. آج آ گئے ہیں تو حمل گرا دیتے ہیں. غربت کے خوف سے آپ کو حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں, نسل روکنے کی بھی اجازت نہیں, غربت کے خوف سے. تو قرآن ایکسپلین کر رہے ایک ایک چیز کو واضح کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ
اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا ہے. قرآن میں آیتیں بکھری ہوئی, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. نکاح کس سے کرنا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. تم پر تمہاری مائیں حرام, تمہاری بیٹیاں حرام, تمہاری بہنیں حرام, تمہاری پھوپھیاں حرام, تمہاری خالائیں حرام. ایک تو زنا کسی سے نہیں کرنا, اور اگر ریلیشن کرنا بھی ہے نکاح سے, لیکن نکاح میں بھی کچھ باؤنڈری ہے. اس سے نکاح کرو گے خدا ناراض ہوگا, اس سے نکاح کرو گے خدا راضی ہوگا. انگریز کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں ہے, ہندو کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں گاڈ خود بتا رہا ہو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تبھی تو انگریزوں کے ہاں اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. انہوں نے ایسے غلط قانون بنا دیے کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کی اجازت دے دی, کیونکہ ان کا کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو. شراب کو لیگل کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, ہم بتاتے ہیں خدا کس سے ناراض ہوتا ہے. جوا کھیلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, چاہے سوسائٹی میں اس کے کتنے اچھے اثرات پڑ رہے ہوں. عرب جب جوا کھیلتے تھے جیت کے غریبوں کو کھلاتے تھے. قرآن نے کہا نا 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 نا, چاہے غریبوں کو ہی کھلاؤ, جوے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اب اسلام میں تو ایک بات واضح ہو گئی, بھائی چاہے غریبوں پہ ہی خرچ کرو گے اجازت نہیں ہے. گورا اس بحث میں پڑے گا, یار اگر کوئی سوسائٹی جوا کھیل کے غریبوں کو کھلا رہی ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ وہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کنفیوز نہیں ہے, ہم کیونکہ ہمیں خدا نے بتا دیا. میں ان چیزوں سے کیا ہوتا ہوں؟ ناراض ہوتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ بھی خدا نے بتایا جس پہ آپ مجھے بدنام کرتے ہو, 4 شادیاں. یہ میں نے نہیں بتایا, خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا. ایک موٹا آدمی مر گیا, اس کے بچے جنازے کو, اس کے جو لوگ ہیں نا بچے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. اب تھک گئے نا, وزن بہت تھا. کسی دوسرے کو بولو وہ کندھا ہی نہیں دے رہا, وزن بہت تھا. اب جس کو وہ بچے بولے بھائی کندھا, تو کہہ رہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی جو ہم کندھا دیں. ہر آدمی جان چھوڑا رہا ہے. تو یہ جو 4 شادیوں کی پر آپ جو تانے دیتے ہو نا مجھے کہ مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, سوسائٹی میں لڑوا رہے ہو, میاں بیویوں کی لڑائیاں کرواؤ, بھائی خدا کے لیے مجھے نہیں بولو, یہ کس کو بولو؟ اللہ کو بولو. یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا ہے حرام ہے. تو میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اب جو مرضی بول رہے ہیں, قرآن کو بولو, اللہ کو بولو. جا کے وہاں بول نہیں سکتے تو میرے اوپر نزلہ گرا رہے ہیں. تو یہ ایکسپلینیشن بھی اللہ کی طرف سے ہے. زنا ایک سے بھی جائز نہیں ہے, آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایک گورا جب اپنے کسی مینٹور کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے انٹی کو دیکھنے کا. اس کا مینٹور کیا بولے گا؟ بھائی دیکھ لے, نہ اس کا دل دکھ رہا ہے نہ تیرا دکھ رہا ہے بھائی. اگر وہ کہتا ہے دیکھ لے, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں دیکھ, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کنفیوز ہے. گورا کیا یہاں پہ بولو نا, کنفیوز. ہمارے پاس وہ خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن کر رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی جو مجھے اللہ مانتے ہیں, جو مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, ان سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. تمہاری نگاہ تمہاری بیوی کے علاوہ کسی اور طرف تمہیں لے جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. اب ہم تو بھائی پابند ہو گئے, ہم تو کتا کھا نہیں سکتے چاہے کتنا ہی پروٹین ہو اس میں. بھائی مذہب نے کیا کر دیا ہے؟ پابندی. اور مذہب بھی کتنا خوبصورت, کوئی آڑی ترچی باتیں نہیں کہہ رہا وہ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اچھا عمل کرو. تو گویا اللہ نے بتا دیا میں جن چیزوں سے روک رہا ہوں وہ ساری گندی ناپاک ہیں, اور جن چیزوں کا آرڈر دے رہا ہوں وہ ساری کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں. خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگا رہا میں. کلچر تو بلا وجہ کی پابندیاں لگاتا ہے نا بھائی. کلچر خام خواہ میں وہی بلا وجہ کی بھی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. اب ہندو کلچر میں گائے نہیں کھا سکتے. بہت سارے ہندو پریشان ہیں یار, ایک مصیبت میں. اتنے مسلمانوں کو کوفتے کھاتے ہوئے دیکھتے ٹینشن میں آتے ہیں وہ, یار یہ تو مزے اڑا رہے ہیں. ہماری پرمپرا ہے کہ نہیں کھانا, بس کیا خیال ہے؟ تو ہمارے لیے کلچر کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے یار. کلچر گیا ایسی کی تیسی کلچر کی. کتنی خوبصورت لائف ہے نا ایک مسلمان کی, ہر چیز کلیئر ہے اس کے سامنے. تو ہمارے خدا نے ہمیں کہہ دیا کسی انٹی کی طرف, انٹی کو انٹی بھی نہیں کہنا کیونکہ جوتے مارے گی آپ کو. یہ تو خدا نے نہیں کہا, کلچر نے کہا ہے, اور خدا نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی ہے, تو مان لینا چاہیے. کسی انٹی کو آپ نے ایک آدمی نے انٹی کو کہہ دیا انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, انٹی ہوگا تیرا. خواتین کو بہت غصہ آتا ہے انٹی کہہ دو نا. تو کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا شہوت کی نظر سے, بری نیت سے, اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین
اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. انگریز خیانت کسے کہتا ہے؟ کسٹمر کو ٹھگنا. اللہ کہتا ہے یہ بھی خیانت ہے کسٹمر کو ٹھگنا. لیکن اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھانا, یہ خیانت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ بیوی کے ساتھ. اور اللہ کے ساتھ جس نے آنکھیں بولو دی ہیں. تو ہم اس خدا کو مانیں جو ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, یا تمہارے خدا کو مانیں جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ سے کدھر ہے وہ ہے بھائی. تو سائنسدانوں کا جو خدا ہے نا, جو ایک ہے لیکن پتہ نہیں وہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں بول رہا. ہم اس خدا کو مانیں گے جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے تورات نازل کی موسیٰ پر, انجیل نازل کی عیسیٰ پر, زبور نازل کی داؤد پر. جس دن سے انسان کو بنایا اس وقت سے میں انسان سے غافل نہیں ہوں. پہلا انسان آدم, ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. آدم سے غلطی ہوئی, توبہ کروائی, میرے سامنے اس نے گڑ گڑا کے معافی مانگی. اس وقت سے پھر میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, میں نے ہود علیہ السلام کو بھیجا, میں نے صالح علیہ السلام کو بھیجا, میں نے ابراہیم کو بھیجا, میں نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. تو وہ خدا تو لنک ہے بھائی اس کا انسانوں کے ساتھ. اس خدا کو ہم مانیں گے تاکہ ہم اس سے دعائیں بھی مانگیں, اس کے سامنے سر بھی جھکائیں, اس کو راضی کرنے کی کوشش بھی کریں. آپ اس جیسا خدا مارکیٹ میں لے آؤ تو اگر ہم دیکھیں گے وہ والا زیادہ اچھا ہوا تو ہم اس والے کو چھوڑ دیں گے. لیکن آپ کے پاس مارکیٹ میں نہ کوئی دوسرا ہے, نہ سچی مچی کے خدا کو ماننے دے رہے ہو, تو آپ تو ہمیں خدا لیس بنانا چاہتے ہو اور گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو. گاڈ لیس بن گئے تو ہماری نظر میں کتے اور گائے میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر ہی اور شی کا فرق بھی کیا ہو جائے گا؟ آہستہ آہستہ ختم. اللہ کا شکر ہے ہم ہی ہیں, اللہ نے ہمیں ہی بنایا ہے.